لیڈر, اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کے پیچھے ایک پرتشدد اور غیر جمہوری چیزیں ہو رہی ہیں. جن کو بٹھایا گیا ہے وہ اپنی نااہلی, اپنی نالائکی اور اپنے غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے سامنے آ چکے ہیں. یہ سازش یہاں سے باہر گئی اور پھر باہر سے ادھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. پاکستان کے عوام جو کہ سیاسی طور پہ باشعور ہیں, ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ہفتے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, جس میں کہ یہ بات بہت واضح طریقے سے کی گئی کہ الیکشن کو ایک دن بھی ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, اور جس طرح ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے جب اسمبلی ڈیزالو کی جائے. پہلے بڑی کوششیں ہوئیں, ہمیں عدالتیں وہ نہیں کارگر ثابت ہوئیں, تو ہمیں عدالت جانا پڑا, اور عدالت نے بڑے واضح الفاظ میں بغیر کسی کنڈیشنز کے یہی کہا کہ آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 105 کہ آپ نے 90 دن کے اندر ہی الیکشن کرانے ہیں. اب فیصلہ ہوئے بھی ایک ہفتہ ہو گیا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی موومنٹ نہیں ہے, کوئی حرکت نہیں ہے جس سے کہ ان کا یہ ارادہ ہو کہ وہ الیکشن کرائیں گے. ایسی صورتحال جو کہ کل پشاور میں بھی یہی پٹیشن ہماری پشاور ہائی کورٹ میں بھی لگی ہے, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ چونکہ قانون اتنا واضح ہے کہ فیصلہ وہی آنا ہے انشاءاللہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے. لیکن ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو کھلم کھلا ڈیفائنس ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ کو اناؤنس کریں اور ملک کو اس تذبذب سے, اس غیر یقینی صورتحال سے نکالیں. لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, جہاں پی ٹی آئی کا تعلق آتا ہے, وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں کہ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک فریق ہو, جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک قانونی آئینی ادارہ ہے اور اس کا کام ہے الیکشن کرانا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم تیار ہیں یا ہم تیار نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. اس میں ان کو کسی بھی کوئی بہانہ ان کا نہیں چل سکتا, اور انہوں نے ہر صورت میں الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کرنا ہے, چاہے وہ فورن فنڈنگ ہو, چاہے وہ ریزگنیشنز ہوں, چاہے وہ توشہ خانے کا کیس ہو, جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کے خلاف جو چارجز ہمارے خلاف لگائے گئے ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ رکھ دیا گیا ہے, اور صرف جو ہدف ہے وہ عمران خان ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے. دوسری طرف جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہوا ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی مختلف قوانین میں بھی اور عدالتوں میں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, جس میں سے ایک خواجہ آصف کا کیس ہے جس میں کہ بالکل کلیئرلی تعین کیا گیا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو کیئر ٹیکر بنایا گیا, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھلم کھلا اقدامات کر رہے ہیں, غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں. ان کی جو حکومت ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ وسیع طور پہ تبادلے کرے,
اور ایسے لوگوں کو لائے جو کہ اب مشہور ہیں، جن کی پاکستان تحریک انصاف سے دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طرح سے آئین اور قانون کی کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کو تباہی کے راستے پہ چلا دیا ہے اس نے، اور پاکستان کے عوام یہ ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری ملک کی سالمیت اس وقت داؤ پر ہے، اور جو حکمران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو صرف اپنے کیسز، اپنی چوری اور اپنے مقدمے ختم کرانے میں پوری طرح سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ تقریباً ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، عدالت کے احکامات کو کوئی اس پہ عمل نہیں کر رہا، کھلا لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن گرفتاریوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، کیونکہ ہمارے چیئرمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم خود جیل بھرو تحریک میں ہم خود ہی اپنی گرفتاریاں دیں گے۔ لیکن یہ بات پاکستان کے عوام کو ہم ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اس ملک کی معیشت، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کے قانون اور آئین اس وقت خطرے میں ہیں، اور پاکستان کے عوام کو جس طرح کہ وہ ماضی میں بھی اپنا حصہ ڈالتے آئے ہیں، وہ اپنا حصہ ڈالیں، اور ہمیں قانون اور آئین کی حکمرانی کی جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہمارا ان نااہل، ان کرپٹ لوگوں سے ہماری جان چھوٹے اور یہ ملک ایک بار پھر جو ہے تو ترقی کا سفر شروع کر سکے، کیونکہ موجودہ حالات میں یہ ناممکن ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا شبلی صاحب، یہ بتا دیں کہ جو بغاوت کا قانون ہے غداری کا، وہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے کالعزم قرار دے دیا ہے۔ اب اسی قانون کے تحت جو ہے وہ آپ کے ایک جو سابق وزیر خزانہ ہیں ترین صاحب، ان کو بھی گرفتار کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو طے ہے کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر یا جو بھی حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چارجز، کوئی نہ کوئی مقدمے، کسی نہ کسی بہانے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جیل بھرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم تو خود ہی اپنا آفر کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک، جو کہ انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں چیئرمین صاحب اس کو اناؤنس کریں گے، اور ہم اس قسم کی حرکتوں سے دیکھیں، کیونکہ جدوجہد جو ہے نا، وہ آسانی سے آپ کو جو مقام ملتا ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ کھٹن ہوتا ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ ملک بنا بھی قربانیوں کی وجہ سے تھا، لیکن آج ہم اس کے سالمیت کے درپے ہیں، اور اگر یہ جدوجہد ان قابضوں سے، ان کرپٹ لوگوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے دور میں جو بھی کام کیے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک خاص گروپ، ایک خاص مافیا بنایا ہے، جو کہ ہمیشہ اور ہر ادارے میں موجود ہے۔ وہ اس کی وجہ سے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ شکر صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جس طرح آپ نے بتایا کہ جمہوریت پرست نہیں سکتی، اس کی جو وجوہات ہیں وہ اب عوام کے بالکل سامنے ہیں۔ جی، تو کیا وجہ ہے کہ آپ تمام جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک میز پر بیٹھیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں؟ آپ کی حکومت ختم کی گئی، ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی گئی، نون لیگ کی ختم کی گئی، تو یہ جو کھیل ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارا تو کردار بڑا واضح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ صحیح کام اس سے نہیں کیا تو اس کی جو اس کا احتساب ہے وہ پاکستان کے عوام الیکشن میں کریں گے۔ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن اس کے لیے ایک بات بڑی اہم ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی اس کی انہی سیاسی جماعتوں نے مخالفت کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو۔ ایسی صورتحال میں آپ ان کے ساتھ، کیونکہ وہ تو فریق بنے ہوئے ہیں، یہ ایک مافیا ہے جو کہ جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے،
تو یہ جو دو خاندان ہیں خاص طور پہ یہ جمہوریت نہیں, یہ اپنے اقتدار اور اقتدار برائے کاروبار اس کے لیے کرتے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں نہ ان کی کوئی کاروبار ہے نہ ان کی کوئی بزنسز ہیں, تو وہ تو اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ تو اس ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اور اسی لیے پاکستان کی میجورٹی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اچھا شفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ عدالت نے کیا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کی ڈیٹ کا جو ہے اعلان کیا جائے, جی, لیکن مظاہری طور پر جو حکومت ہے وہ خزانے خالی ہونے کا جو بہانہ بنا رہی ہے, اور مظاہری طور پر یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ 90 روز کے اندر الیکشن نہیں کروائے گی. اس صورت میں پی ٹی اے کا اسٹانس کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 85 ارکان کی کابینہ جو کہ غیر ملکی دوروں سے فارغ ہی نہیں ہوتی ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے افغان بارڈر پہ, حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی, ڈالرز ایکسپورٹ ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہی, تو پیسوں کا بہانہ میں تو اگر آئین میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی وجہ سے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں یا کسی کو پسند نہ ہو تو الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ الگ بات ہے, تو اس میں آئین کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. آئین بڑا کلیئر ہے. دیکھیں جب آپ کے آئین پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر تو یہ ملک جو ہے تو وہی والی بات ہے کہ ایک راجواڑہ بن جائے گا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو بھی ہے وہ چلتا جائے گا. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم آئین پہ عمل کریں, کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے, اور انتخابات جلد کرائیں تاکہ یہ جو بہانے بازیاں ہو رہی ہیں, یہ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان کے عوام کو کہ پیسوں کی وجہ نہیں ہے, وجوہات اور ہیں, تو یہ اس کو ایک بہانہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں. لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جو ڈیسیشن ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں اور انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. جی شفیق صاحب یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہے لوگ کنفیوز ہیں کہ ایک طرف آپ الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے ہوں؟ دیکھیں یہ تو ہم نے جو جیل بھرو تحریک کا جو مقصد ہے بنیادی طور پہ کہ وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی شوکت ترین, کبھی کس کو, کبھی فواد چودھری کو, کبھی اعظم سواتی کو, مختلف لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس گرفتاریوں سے کچھ نہیں ہوگا, ہم خود آئیں گے آپ کو گرفتاریاں دینے کے لیے. اگر اس سے ملک میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے, اس میں اگر غریب کو روٹی مل سکتی ہے, تو پھر آپ جو کرنا ہے کریں, ہمیں جیلوں میں بھریں, ہم جیل سے ڈرنے والے نہیں ہیں. بنیادی طور پہ ہمارا میسج یہی ہے کہ اگر آپ ہمیں اس سے ڈرا رہے ہیں کہ ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے تو ہم خود جو ہے تو جیل بھریں گے. یہ مہنگائی کا طوفان جو یہ منی بجٹ آ رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی پارٹی نے تیاری کی ہے کہ کیا آواز کیسے اٹھانی ہے؟ نہیں دیکھیں, آواز تو ہم تو ہر موضوع پہ اٹھائی ہے, اور یہ جو 170 ارب روپے کے جو نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, جس طرح کی بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتیں, ہر چیز جو ہے تو جو مہنگائی کا ابھی جو یہ جب IMF کے ساتھ جب آپ کا معاہدہ ہو جائے گا تو ہم پھر کیسے یہ غریب لوگ اپنی زندگی گزاریں گے. کل خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ جو 30,000 روپے لیتا تھا اس کی ویلیو رہ گئی ہے 20,000 روپے, اور یہ روز کی بنیاد پہ کم ہو رہی ہے. صرف روٹی, ایک غریب آدمی جو کہ 4 کا خاندان 8 روٹیاں بھی کھائے تو اس کا 18,000 روپے کا صرف روٹی کا خرچ ہے. شفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے حکومت توڑی, تو اس پر کیا آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے نہیں کہیں گے, مطالبہ نہیں کریں گے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور جو ملوث کردار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. یہ اسی طرح ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جی, ایک فرد واحد اس ملک کی قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتا. یا پاکستان میں جمہوریت ہے یا اس میں آمریت ہے, یہ طے کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو ایک دکھاوے کے طور پہ وہ کیا جائے, پرائم منسٹر دکھاوے کے لیے بنا ہو اور جو ہے تو فیصلے کئی اور کرے. یہ ہو نہیں سکتا, بیکاز یہ اس میں ملک کی تباہی ہے. اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ 75 سال ہو گئے ہیں اور ہم کہاں تھے اور کدھر کھڑے ہیں, اور ہمارے جو ہمسایہ تھے ہم سے بعد میں آزاد ہونے لگے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں, اور ہم جو ہے تو ادھر رگڑا کھا رہے ہیں پاکستان کے عوام. بہت شکریہ. حکومت